اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم تحفتن یا علی علیہ السلام مدد۔ ہر دشمن زہرا سے عداوت ہے ضروری، ہو بات عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے، بے ساخت ہونٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت، ہم لوگ تبرہ کا ارادہ نہیں کرتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی پیدائش نبوت کے 5ویں سال میں 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ جناب خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جو پیغمبر اسلام پر سب سے پہلے ایمان لائی اور اپنی پوری زندگی اپنے مال اور جان سے ان کا اور اسلام کا دفاع کرتی رہی۔ حضرت زہرا سلام اللہ کو نور کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرحوم شیخ صدوق کی کتاب امالی میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو جبرائیل آمین میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے گئے اور مجھے جنت کی ایک کھجور پیش کی، میں نے اسے کھایا اور وہ میرے سلب میں پہنچ کر نطفے میں تبدیل ہو گئی، اس سے فاطمہ زہرا وجود میں آئی، لہٰذا فاطمہ جنتی نور ہے۔ میں جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کو سونگ لیتا ہوں۔ ہم زیارت جامعہ کبیرہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے نور کو خلق کیا اور اسے اپنے عرش کی زینت بنایا۔ ہم حسین علیہ السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور بلند مرتبہ مردوں کی سلبوں اور پاکیزہ عورتوں کے رحموں میں رہا۔ ہاں، سب سے پہلے یہ نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب حضرت علی علیہ السلام کے وجود میں رہا اور بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف منتقل ہو گیا۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ کا نور اس دنیا میں آیا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شاد ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میری نسل فقط فاطمہ کے ذریعے ہی آگے بڑھے گی، اس لیے وہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے اور احتراماً آپ کو ام ابیہ کہہ کر خطاب فرماتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جس معاشرے میں آنکھیں کھولی، اس میں لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر سن کر باپ غصے سے کانپنے لگتا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ یہ وہ معاشرہ تھا کہ اگر اس میں کسی انسان کی فقط بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو اسے بے اولاد سمجھا جاتا تھا اور اس زمانے کے دنیا پرست انسان اسے ایک عیب تصور کرتے تھے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ آپ کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ آپ کے کوئی اولاد نہیں، لہٰذا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی نسل ختم ہو جائے گی اور آپ کی نبوت کا بھی کوئی نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ اولاد نہ ہونے کی بنا پر آپ کی مزاحمت کرنے والا عاص بن وائل تنہا انسان نہیں تھا، بلکہ وہ اس پورے جاہل اور انسانیت مخالف معاشرے کا ترجمان تھا جو اپنی طاقت کے ساتھ پیغمبر اسلام اور الہی تعلیم کی مخالفت کر رہا تھا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا نام ام ابیہ قرار پانا، عربوں میں رسم ہے کہ ہر انسان کی ایک کنیت ہوتی ہے اور وہ احتراماً ایک دوسرے کو اسی کنیت سے پکارتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ آپ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ آپ کو آپ کی کنیت ام ابیہ سے خطاب فرماتے تھے۔ ام ابیہ یعنی اپنے باپ کی ماں، کیوں نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا آپ کے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آپ اپنی ماں کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت علی علیہ السلام کی والدہ سے بہت محبت کرنے لگے تھے اور آپ ہی کو ماں کہتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور فرمایا کہ آج میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد خداوند نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاطمہ عطا فرمائی۔ جب آپ فاطمہ علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو آپ کو فاطمہ بنت اسد یاد آ جاتی تھی اور آپ فاطمہ علیہ السلام کی شکل میں انہی کو دیکھنے لگتے تھے، اسی لیے آپ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ام ابیہ کی کنیت کا انتخاب فرمایا۔ ہاں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر اسلام کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی ماں کے مثل بھی تھی۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اے علی، مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ آپ سے ایسی چیز کی فرمائش کروں جو آپ کی قدرت سے باہر ہے۔
ماں کے پیروں سے لپٹے رہو، ماں کا احترام کرو، اس لیے کہ جنت انہی کے پیروں کے نیچے ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں عورتوں کے لیے خیر و صلاح اسی میں ہے کہ نہ تو وہ نامحرم مرد کو دیکھے اور نہ نامحرم مرد اس کو دیکھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں میرے نزدیک تمہاری اس دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 تلاوت قرآن مجید، نمبر 2 زیارت چہرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نمبر 3 راہ خدا میں انفاق۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ہر وہ شخص جو اپنے خالصانہ عمل کو خدا وند عالم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، خدا بھی اپنی بہترین مصلحت اس کے حق میں قرار دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جو شخص اپنی خالص عبادت خدا وند محتال کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور صرف اس کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو خدا بھی اپنی بہترین مصلحتیں اس پر نازل فرما کر اس کے حق میں قرار دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی سے ایک روایت نقل کرتی ہیں جس کا سلسلہ سند حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچتا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگاہ رہو جو شخص محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ مرے وہ شہید مرا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں فرمایا بے شک حقیقت اور مکمل سعادت مند شخص وہ ہے جو امام علی علیہ السلام سے آپ کی حیات میں اور بعد از حیات محبت رکھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں سورہ الحدید، سورہ الواقعہ اور سورہ الرحمن کی تلاوت کرنے والے لوگ آسمان اور روئے زمین پر جنتی کہلاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کا سامنا کرتے وقت زیادہ نرم اور زیادہ مہربان ہو، اور تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ مہربان اور زیادہ بخشنے والے ہوں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک روز میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا آپ کے خاوند علی علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرمایا جبرائیل کے ہمراہ آسمانوں کی جانب عروج کر کے گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کس مقصد کے لیے؟ فرمایا ملائکہ اور اللہ کے درمیان نزاع واقعہ ہوا ہے اور انہوں نے اللہ سے التجا کی ہے کہ انسانوں میں سے ایک فرد ان کے درمیان فیصلے اور قضاوت کرے، چنانچہ خداوند محتال نے فرشتوں کو وحی بھیجی اور ان کو قاضی کے انتخاب کا اختیار دیا اور انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا انتخاب کیا۔